ملکہ خاک پارٹ 38 سوالوں کی رات اور تخت کا اعلان۔ رات گہری تھی، محل کے راستے خاموش تھے، صرف مشالوں کی لو دیواروں پر نظر آ رہی تھی۔ عالیہ نے دھیرے سے قدم بڑھایا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ریحان کو محل کے پیچھے حصے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا تھا، زخمی مگر زندہ۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ عالیہ نے ہلکی سی دستک دی۔ کون؟ اندر سے بھاری ہوئی مگر درد سے ڈوبی آواز آئی۔ میں۔ ریحان نے آنکھیں کھول دیں۔ عالیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر درد سے کرا اٹھا۔ عالیہ فوراً آگے بڑھی۔ ہلنا مت، زخم کھل جائے گا۔ مشعل کی روشنی میں اس کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان صاف دکھ رہے تھے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بس دیکھنے آئی تھی، آپ ٹھیک ہیں یا نہیں؟ کچھ چاہیے تو نہیں؟ ریحان نے نظر پھیر لی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ رات کے اس پہر اگر کسی نے دیکھ لیا تم میرے پاس ہو تو تمہاری عزت پہ حرف آئے گا۔ عالیہ کا دل بھر آیا۔ ہر بار میری عزت میری عزت، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ اپنی جان کی کوئی پرواہ کیوں نہیں ہے آپ کو؟ ریحان چپ رہا۔ عالیہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیوں آپ کو میری عزت کی اتنی فکر ہے؟ کیوں آپ نے میرے لیے مار کھائی؟ کیوں آپ زیان سے میرے لیے الجھے؟ ریحان کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ نے دھیرے سے پوچھا، کیا میں آپ کے لیے صرف ایک ذمہ داری ہوں یا کچھ اور؟ ریحان نے آنکھیں جھکا لی۔ میں سپاہی ہوں، فرض نبھانا میرا کام ہے۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی کسک ابھری۔ فرض میں اتنا درد نہیں ہوتا ریحان۔ سناٹا۔ مشعل کی لو تیز ہو کر پھر دھیمی پڑ گئی۔ ریحان کے دل میں طوفان تھا۔ وہ جواب جانتا تھا مگر اس جواب کا مطلب خطرہ تھا۔ تم چلی جاؤ، اس نے دھیرے سے کہا۔ جب تک جواب نہیں ملے گا نہیں جاؤں گی۔ ریحان نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں خود بھی وہ جواب جاننا چاہتا ہوں۔ دور سے قدم کی آہٹ آئی۔ جاؤ، ابھی، ریحان نے سختی سے کہا۔ عالیہ آنسو پوچھ کر چلی گئی۔ مگر اس رات دونوں نے نیند نہیں کی۔ ایک طرف سوال، دوسری طرف چھپایا ہوا احساس۔ صبح محل میں عجیب سی سختی تھی۔ ملکہ اپنے حجرے میں تنہا بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ان کا خاص جاسوس سر جھکائے کھڑا تھا۔ جو کچھ پتہ چلا سب بیان کرو، جاسوس نے دھیرے سے کہا۔ شہزادے زیان نے اس رات عالیہ کا راستہ روکا تھا، ریحان نے اسے بچایا، اسی لیے ہاتھ اٹھایا۔ ملکہ کی آنکھیں میں بجلی سی چمکی۔ یقین ہے؟ جی ملکہ، 2 گواہ بھی ہیں۔ ملکہ نے گہری سانس لی۔ تو ریحان کی خاموشی کسی کو بچانے کے لیے تھی اور زیان، اس نے فیصلہ کر لیا مگر ابھی سچ ظاہر نہیں کریں گی۔ یہ بات دربار تک نہیں پہنچنی چاہیے، فی الحال نہیں۔ جاسوس چلا گیا۔ ملکہ کی سوچ اب تخت پر جا کر رک گئی۔ وقت آ چکا ہے۔ دوپہر تک نگاڑے بجنے لگے۔ دربار بلایا گیا۔ فرید اور زیان دونوں حاضر تھے۔ ملکہ نے تخت پر بیٹھ کر اعلان کیا، زرافشان کی گدی نشین کا وقت آ گیا ہے۔ سناٹا، پھر سرگوشیاں۔ فرید کی آنکھوں میں چمک آ گئی، زیان کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ۔ ان دونوں کو یقین تھا ملکہ کا کوئی وارث نہیں